السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو ایڈوائز، متی اللہ جان پہ ایف آئی آر بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ ایک بھائی نے علی مرزا سے یہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں 10 سال 12 سال سے دین پر کام کر رہا ہوں اور 1 ملین سے بھی زیادہ جو ہے قریب میں نے ای میل وغیرہ جو ہے کیا ہے، اور انہوں نے ایک چیز کہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے اگر ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو کیا ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں، اور جس طریقے سے ان کو بولا جاتا ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ جو ہے دین کے ساتھ نہیں ہیں، اور آپ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں تو قرآن حدیث کی بات میں جو ہے اس طریقے کا معاملہ آتا ہے، تو ویسے ہی سوال جو ہے علی مرزا سے کیا گیا ہے، اور علی مرزا نے اس پر کیا اپنی رائے دی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور میری ایک ہی بات رہے گی کہ آپ بھی جو بھی بات سنیں، کہیں اور دوسرے تک پہنچائیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہونا چاہیے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ساری معلومات آپ سنیں بھی اور دیں بھی۔ اللہ ہم سب کے معاملے کو آسان کرے، آمین ثم آمین۔ علی بھائی، پاکستان اگلے 100 سال ترقی کی طرف بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جمہوری نظام سے بہتری آئے گی یا خلافت سے؟ میرے بھائی، نہ خلافت سے کچھ ہونا ہے نہ ڈیموکریسی سے کچھ ہونا ہے۔ وہ غامدی صاحب والی بات ہے، ہم نے کافروں کے رول بھی ایمانداری سے اپلائی کیے ہوتے ہیں نا، تو اس کی برکات بھی نظر آ جاتی ہیں۔ جب قوم کے چھوٹے سے لے کر بڑا تک ہر شخص دوسرے سے قربانی مانگ رہا ہے، خود کوئی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تبدیلی کہاں سے آنی ہے میرے بھائی؟ کبھی نہیں آنی۔ یہ جتنے لوگ آ کے آپ کو غریبوں کا درد بتا رہے ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ تم لوگ کیوں اتنے بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہو؟ کیا امریکہ کا پریزیڈنٹ 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے؟ بتائیں، کیا امریکہ کے پریزیڈنٹ کی زمینوں میں کئی گھنٹوں تک ٹرین چلتی رہے اور اس کی زمینیں ختم نہ ہو؟ کیا امریکہ کے پریزیڈنٹ نے پورا سٹی اپنا آباد کیا ہوا ہے جس میں ہاسپٹل اپنی ساری فیملیز رہ رہی ہیں؟ میں نے ساروں کے نام لے دیے بغیر نام لیے۔ تقریریں ان کی سنیں، پھر سے پوچھے تم سب لوگ 70 سال کے ہو چکے ہو، سارے ہو چکے ہیں 70 سال کے آلموسٹ۔ ہمارے جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں اس وقت بڑے، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، عمران خان صاحب، ان سے پوچھو کہ اب تم نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے یار؟ چلو 100 سال کیلکولیٹ کر لو، ویسے تو مجھے نہیں لگتا ان میں سے کوئی 100 پہ پہنچے گا۔ 100 کے حساب سے کیلکولیشن کر کے اپنا پورا معاملہ رکھ لو، باقی دے دو نا یار۔ قوم کا درد سینے میں ہر دوسرے دن دودھ اترا ہوتا ہے اس قوم کے لیے آپ کے، ٹھیک ہے؟ تو یار اپنی جیب ڈھیلی کرو نا، خود اپنا لیونگ سٹینڈرڈ تھوڑا سا نیچے لے آؤ، اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہم نہیں کہتے کہ تم پاکستان کی اسٹیٹ بینک کے پاس وہ مال رکھواؤ، نہیں، خود اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دو، جہاں بہتر سمجھتے ہو لگاؤ۔ ایک جلسے پہ ان کے 10 15 کروڑ روپے لگ رہا ہے، اور نکل رہا کیا اس میں سے؟ چند ٹی وی اینکرز کی نوکری کہ وہ اس جلسے میں ہوئی بھی تقریر کو ڈسکس کریں گے۔ وہ سرکار تقریر آپ گھر بیٹھ کے کر لیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تب بھی آپ کی تقریر جو آپ نے بونگیاں ارشاد فرمانی ہے وہ ڈسکس ہوں گی۔ وہ بونگیاں آپ گھر میں بیٹھ کے ایک ویب کیم کے اوپر یا ایک کوئی کیمرہ لگا کے اس میں مار لیں تو ٹی وی اینکرز کی نوکری پھر بھی کھل جائے گی۔ اس کے لیے 15 کروڑ کا جلسہ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ 10-15 کروڑ ایوریج ہوتا ہے، وہ لائٹنگ کا اور باقی سارے خرچے آپ دیکھیں، خود بتاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، یہ اتنے جلسے کروا رہے ہیں تو کیا ان کے گھروں میں کوئی سونے کے درخت لگے ہوئے ہیں جو توڑ رہے ہیں؟ اور اپنی جیب سے نہیں لگا رہے، یہ آپ کا ہی پیسہ ہے جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے 2 نمبر لوگوں نے لوٹا ہوا ہے، اور وہ اپنے لیڈرز کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں۔ انہی لیڈرز کی ناک کے نیچے انہوں نے یہ حرام کمایا ہوتا ہے، اور ان میں وہ لیڈر بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کبھی حرام نہیں کھایا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ حرام آپ نے کھایا نہیں ہے، لیکن اربوں کا حرام آپ کے نیچے کھایا گیا اور آپ نے آنکھیں بند کی، تو گویا کہ آپ مجرم ہیں، کیونکہ رعیت کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے برا گڈریا وہ ہے جو حکمران گڈریا ہے۔ جیسے ایک گڈریا بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے نا، حکمران بھی اپنی قوم کی حفاظت کرتا ہے۔
کہ اگر اس نے انصاف نہ کیا تو اس پہ جنت حرام ہے، تو مارا گیا نا وہ. یہاں اگر وہ حفاظت نہیں کر سکا تو اس کی بکری ماری جائے گی، لیکن حکمران اگر رعایا کی حفاظت نہ کر سکا تو حکمران مارا گیا، وہ جہنمی ہو گیا. پھر بخاری مسلم کی حدیث، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی الاسلام نے گنوایا کہ ایک حکمران جو ہے وہ اپنی رعایا کے اوپر حکمران ہے اور وہ اس کی رعیت ہے، اس سے پوچھا جائے گا. ایک مرد اپنی بیوی بچوں کے اوپر حکمران ہے، ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اس کے بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا. وہاں تو کوئی دو نمبری نہیں کر رہی. نبی الاسلام نے ایک ایک چیز گنوائی. تقریروں میں آپ سن لیں جی حضرت عمر نے فرمایا تھا دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا، مجھ سے پوچھا جائے گا. اگے بھی ٹرونا تو اسی کیتا ہے صرف سنانے کے لیے، اور یہ سارے اس امام کے اندر ننگے ہیں. آپ کی عقیدت کسی کے ساتھ وابستہ ہوگی، آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، اور اس کی معصوم شکل سے اور معصوم تقریروں سے آپ دھوکہ کھا کے سمجھ رہے ہوں گے کہ نہیں یہ بندہ اچھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کا پول کھل چکا ہے. ہمیں تو خیر پہلے ہی پتا تھا، آپ کو کچھ عرصے بعد پتا چلتا ہے. وہ ہمیں کوئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب کہ جی آپ نواز شریف صاحب نے اتنا ڈیلیور کیا اس نیشن کو، آپ عمران خان کے ساتھ نواز شریف کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اچھا، عمران خان صاحب کے ماننے والے کہتے ہیں آپ ان چوروں کے ساتھ عمران خان صاحب کا نام لے رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ماننے والے کہتے ہیں جناب آپ ایک عالم دین جس کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے، لاکھوں علماء اس کے مرید ہیں، ہزاروں مدارس اس کے انڈر ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیتے ہیں. وہ سارے اپنے لیے وہی عقیدتیں رکھتے ہیں. باقی میں آپ کے ساتھ یہ ایگری کرتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان مستقبل قریب، شاید میں اپنی زندگی میں بات کروں گا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ دوبارہ سے جس لیول تک کینسر پھیلا ہے یہ ریکوری ہوگی. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ظاہر ہے جب کوئی مریض وینٹیلیٹر کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اس کے بعد اگر ڈاکٹر آ کے آپ سے یہ کہیں کہ یار یہ اب میڈیکلی آلموسٹ 5% اس کا دماغ چل رہا ہے، کچھ عرصے بعد تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، وینٹیلیٹر سے ہم ہٹا لیں گے، تو ظاہر ہے وہ آپ ڈاکٹر کو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ بندہ تو مارتا ہے، ہر بندے نے مرنا ہے. پاکستان کے ساتھ جو کچھ 70 سالوں میں اشرافیہ سے لے کے نیچے تک لوگوں نے کیا، اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا. بچپن سے ہر بندہ ایک محاورتاً جملہ بولا کرتا تھا، دیکھیں جی پاکستان پہ اللہ کا خاص کرم ہے، ہر بندہ ہی کھا رہا ہے اور مکنا نہیں. ہوں مک گیا نا، لگ گیا تھا نا پتا، بھوک پئی ہے نا. ایک کس طرح نہ دے آپ کو IMF، آپ اپنی فوج کی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں دے سکتے، پینشنیں نہیں دے سکتے. اب مجھے بتائیں جب آپ ملینز آف پیپل کی تنخواہیں اور پینشنیں نہ دیں تو مارکیٹ میں جتنی دکانیں ان سے خریداری کون کرے گا؟ وہ بھی مارے گے. کروڑوں لوگ، سری لنکا کا حال آپ نے دیکھ نہیں لیا. اب آج میرا حال ہے IMF کی ٹیم نے وہاں جانا ہے، یا کل منڈے والے دن جانا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اب قسط اتارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ ہمیں ویسے کوئی فی سبیل اللہ کچھ دے دیں. اب ظاہر ہے وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے ایک سول وار والا سلسلہ شروع ہو گیا. حالانکہ سری لنکا کا لٹریسی ریٹ اس پورے ایریے میں سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ تھین جاتا ہے بندہ. پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، جو آتا ہے اپنا نیا تجربہ کرتا ہے، وہ فلاپ ہوتا ہے، پھر وہ فلاپ ہونے کے بعد معافی نہیں مانگتا، پھر ایک اور نیا تجربہ کرواتا ہے اور اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے اوپر ڈالتا ہے. مجھے بھی واقعی اس وقت اب صورتحال ملک کی سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ڈیمیج بہت بڑے لیول کا ہے. دیمک چاٹتی رہتی ہے، اچانک ایک دن درخت نیچے آ جاتا ہے. ہم بچپن سے سنتے ہیں دیکھو جی پاکستان نیچے مکتا، اس طرح ہوتا ہے یار، کوئی چیز نہ ختم ہو، اتنی بے دردی سے آپ خون کریں کسی چیز کا، تو آہستہ آہستہ معاملات اس طرف چلے گئے. ابھی بھی اگر ہم اکٹھے ہو کر معاملات کو سنبھالیں تب بھی کئی ڈیکیز چاہیے اس کی ریکوری کے لیے. میرے پاس تو صرف یہ سلوشن ہے، نمبر 1، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں میں بھیج دیں پڑھنے کے لیے، سیٹل ہونے کے لیے، کم از کم وہاں سے ریمیٹنس آئے اور یہ ملک چلے آگے. اور یہ پرواہ نہیں کرنی جی اتھے جی غیر مسلامی ہے، اتھے تو اسلامی بھی ویک لیا جی. اسی جائیں، جتنے لوگ یہاں سے گئے ہیں وہاں جا کے انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، قرآن ترجمے سے پڑھا، ادھر پوری زندگی ان کے ابے ان کے دادے قبر کے پجاری تھے، وہاں جا کے ہماری ویڈیوز دیکھ کے موحد ہو گئے ہیں. ان کو تو ایمان مل گیا ہے. جب کافروں سے انٹریکشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں چلو یار ہم بھی قرآن پڑھے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. وہ اسلام کے زیادہ قریب ہی ہوئے ہیں. ایک کیڑا دماغ جو کڈو. اور یہ مولوی ڈالتے ہیں، لیکن اس مولوی کو جا کے آپ ڈالر یا پاؤنڈ دیں، وہ کبھی نہیں پوچھتا کہ یہ تو باہر سے آئے ہیں میں نے نہیں لینے. آپ کہتے ہیں باہر کے ملکوں میں آباد ہونا، نوکری کرنا حرام ہے. فرق دیکھا آپ نے؟ اچھا، ایک تو حال یہ ہے. نمبر 2، پاورٹی سرکل سے غریبوں کو نکالنے کے لیے ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں. بجائے بے شمار حج اور عمرے کرنے کے، ایک حج کر لیں جو فرض ہے، ایک آدھ عمرہ کر لیں. باقی جو ہے نا یہ سب نفلی چیزیں ہیں. ان سے بہتر چیز تو بجائے ان نفلی کاموں میں اپنے مال کو لگانے کے، آپ اس سے بہتر کام میں لگائیں کہ کسی غریب کا خرچہ اٹھا لیں. پاکستان جیسے غریب ملک میں کسی کو غربت کے دائرے سے باہر نکالنا ہے تو آپ کوئی ایک بچہ پڑھا دیں. اور اکثر لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پاتے، بچے بہت لائق ہوتے ہیں صرف خرچے کی وجہ سے. اب تو کالج یونیورسٹیز کے خرچے آپ ذرا دیکھیں تو اس طریقے سے اوپر آ سکتا ہے ملک. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ
جتنی کوشش کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اپنے غریب لوگوں کے اوپر پیسہ لگائیں, بجائے مڑ مڑ کے اپنے لوگوں کو ہی خرچ کرنے کے. آپ کے گھروں میں جو کام کرنے والے ہیں, آپ کے جو رشتہ دار ہیں, آپ کے محلے دار ہیں, تھوڑا بہت جو آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ سپورٹ کریں, اپنے ساتھ شیئر کریں. اس بری صورتحال میں بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ ملک صرف غریب اور مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے لیے اس وقت مشکل بنا ہوا ہے. ادروائز جو ایلیٹ کلاس ہے نا, وہ تے جناب اونا دا دسے کیوئس تے سرکڑا ہی ویچ ہے جی. آئیڈیل موقع ہے اس وقت, ان کا مال ملٹی پلائی ہو رہا ہے, ان کو نہیں فرق پڑ رہا. یعنی اگر آپ کہیں گے کسی پراپر ڈیلر کو فرق پڑ رہا ہے جو بڑے لیول کا ہے, کسی فیکٹری آنر کو جو بہت بڑے لیول کا ہے اس کو فرق پڑ رہا ہے, نہیں. وہ تو باہر سے اگر مال پہلے منگوا رہا تھا $1,00,000 کا, اب آ رہا ہے $1.5 lakh کا, تو وہ آگے اتری قیمت بڑھا دے گا, اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق عام بندے کو پڑ رہا ہے, جس کی تنخواہ 8 سے 5 سال پہلے 50,000 تھی, اب بھی 50,000 ہے, لیکن اس تنخواہ کی ورتھ 20,000 رہ گئی. تنخواہ 5,000 ہی ہے, ورتھ قیمت اس کی 20,000 رہ گئی ہے, کیونکہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں نا. تو فرق پڑ رہا ہے اس طبقے کو جو بہت امیر طبقہ ہے. تو سرکار تھوڑی باقیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں یار, ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں. چوتھا سلوشن میرے نزدیک یہ ہے کہ سی پیک ایک اب آخری امید کی کرن ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی توجہ دی جائے. اور اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے انڈسٹریل زون بھی بننے تھے, کتنے لوگوں کی نوکریاں کھلنی تھی یار. سی پیک کی مد میں صرف آپ کو سال کا $4 ارب ٹیکس کی مد میں مل جانا تھا. اتنا ہی آپ کے بجٹ کا خسارہ ہوتا ہے, آپ کو پوری زندگی IMF جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. $4 ارب بغیر کچھ کیے ہوئے ملنا تھا. صرف یہاں سے جو ٹریڈ ہونی تھی نا, اس کے جو ٹیکسز ہیں, جو کرایہ آپ نے وصول کرنا تھا, وہ آپ کو ملنا تھا. اس کو بھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے سازش کر کے معاملات کو چلایا گیا. تو دلیری تو دکھانی پڑے گی نا, اور کال اور فیل میں تضاد نہ ہو. اور میں تو کہتا ہوں اب یہ جو بڑے بڑے میٹرز ہیں نا, ان کو تو کیمرے میں ڈسکس کریں تاکہ ماننے والوں کو اپنے لیڈرز کی 2 نمبریاں پتہ چل جائیں. یہ اتنے بے ایمان اور 2 نمبر لوگ ہیں, میڈیا کے سامنے آ کے اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اندر سے انہیں بھی پتا ہوتا ہے یہ معاملہ اس طرح نہیں ایسے تھا. لیکن یہ اگر میڈیا پہ آ کے مخالفین بھی ان کے بیٹھے پوائنٹس ڈسکس کریں تو آپ کو سب کی 2 نمبری کھل جائے گی. ڈاکومنٹیشن تو ہوئی بھی ہے نا. بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے تو یہیں پہ رہنا ہے. علادہ بات ہے, جو ہمیں محب الوطنی کے درس دے رہے ہیں, جو ہمیں ملی ترانے سنا رہے ہیں, ان سب کے پاس ڈبل نیشنلٹیز موجود ہیں. نہ بھی ہوں باہر ان کے معاملات بالکل سیٹل ہیں. شہباز شریف صاحب جس وقت چاہیں باہر سیٹل ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. زرداری صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کے تو بچے باہر ہیں, ایکس بیوی باہر ہیں, ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نواز شریف صاحب ایسے ہی باہر بیٹھ کے محب الوطنی کے درس ہمیں دے رہے ہیں, باہر جا کے سارے ماشاءاللہ درس دیتے ہیں. اور حقیقت بات ہے جو میں اکثر کہتا ہوں نا, کہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے, ایئر کنڈیشن کوٹھی کے اندر بیٹھ کے, جھولے پہ جھولتے ہوئے یہ کہنا اللہ کے نبی چٹائی پر بیٹھتے تھے, یہ بہت آسان ہے, کیونکہ آپ نے تو چٹائی پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے لیے اس طرح کے بھاشن دینا, ہمارے ریاستی اداروں کے بڑوں کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد عیاشی کی زندگی گزارتے ہوئے یہ کہنا کہ پاکستان ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, ہم نے اسی مٹی میں مرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, مرنے کے بعد لاشیں ہی ادھر آتی ہیں, وہاں نہیں دفناتے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسی مٹی میں مرنا ہے. اس مٹی میں جینا نہیں ہے, مرنا ہے. اور تمہارے جنازے ہم نے پڑھنے ہیں آ کے, اور جدھر تم نے پوری زندگی گزارنی ہے وہاں کسی نے تمہارا جنازہ نہیں پڑھنا. وہ جینا مرنا اس مٹی کے لیے نہیں ہوتا, صرف مرنا مرنا ہی ہوتا ہے. اور بھی مرنے کے بعد یا حالت نظام ہے, یا جب ڈاکٹرز جواب دیتے ہیں آپ کو جو ہے نا کہانیاں کرا کے رکھی ہوئی. تو اب اس میں ایجوکیٹ ہونے کی ہمیں بھی ضرورت ہے, ہمیں بھی پتہ چل جانا چاہیے. باقی ان تمام چیزوں کے بعد اسی سسٹم میں رہ کے آہستہ آہستہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی انشاءاللہ.